بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے عاد اول قوم ہود کو ہلاک کیا، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور ثمود کو تو کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگرچہ ایک شخص نے قتل کیا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ساری قوم کو اس میں شامل قرار دیا، کیونکہ کچھ لوگ تو واقعاً اس کے حامی تھے، اس کو اکسانے والے تھے، اور باقی جو تھے وہ بھی خاموش رہے اور اس برے کام سے، اس اللہ کی نافرمانی سے نہ روکا۔ تو اسی کے ساتھ ہم نے مربوط کیا امام حسین علیہ السلام کے قیام کو، کہ امام کے قتل میں اگرچہ کربلا میں، میدان کربلا میں جو لوگ تھے ظاہراً ان کو ملوث سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت جس کو امام نے پکارا اور کہا کہ اس اللہ کی حدود کی پامالی کے خلاف اس قیام میں میرا ساتھ دو، اور لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، تو گویا امام کو تنہا چھوڑ دیا۔ اگر لوگ ساتھ ہوتے تو یہ حادثہ اس طرح سے رونما نہ ہوتا، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پھر کچھ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اس حوالے سے آپ توجہ کریں، ایک دو اہم نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ بعض دفعہ لوگ چونکہ دین کو سمجھنا، روح دین کو قرآن مجید سے سمجھ کر، رسول اللہ کے فرامین سے سمجھ کر پھر تجزیہ کرنا، تحلیل کرنا کسی بھی واقعے کے بارے میں کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا، اور جنہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے غلط کام کیا، ہونا تو یہ چاہیے، لیکن یہ ہمارے یہاں رائج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہر فرقے کے لوگ اپنے اپنے مولانا حضرات سے سنا سنایا دین لے کر چلتے ہیں۔ دین میں غور و فکر کرنا، اللہ کی آیات میں تدبر کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، یہ رائج نہیں ہے۔ دنیا کے بارے میں ہم سنجیدہ ہیں، دین کے بارے میں ہم سنجیدہ نہیں ہیں، اور ظاہر ہے جب ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے تو پھر نتائج بھی جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں اسی والے نتائج نکلیں گے اور ہم اس کو بھگتیں گے۔ توجہ کریں، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مشہور و معروف حدیث ہے امام کے بارے میں اور ان کے برادر بزرگوار امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ جوانان جنت کا سردار قرار پانا، آیا اس کا سبب صرف رسول اللہ کے ساتھ رشتہ داری ہے، نواسہ ہونا ہے؟ قرآن کریم ان رشتہ داروں کو کہ جو نبیوں کے رشتہ دار تھے، نبیوں کے ساتھ نسبت تھی لیکن نبی کے راستے پر نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عذاب کی دھمکی دی ہے ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، سگا بیٹا ہے، لیکن حضرت نوح کا فرما بردار نہیں ہے، حضرت نوح کا دین اس نے قبول نہیں کیا۔ تو جب طوفان آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح کو بھی منع فرما دیا کہ اس کی سفارش نہیں کرنی، اور وہ بیٹا غرق ہو گیا۔ بس بیٹا ہونا بھی کام نہیں آتا اگر اپنے باپ، نبی باپ کے دین پر نہیں ہے۔ اسی طرح ابو لہب چچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن قرآن اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے، چچا ہونا کوئی کام نہیں آیا۔ پھر قرآن کریم میں مثال دی گئی حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دی گئی کہ یہ دونوں بیویاں ان نبیوں کی نافرمان تھیں۔ تو اللہ نے فرمایا سورہ تحریم جو 28ویں پارے کی آخری سورہ ہے، وہاں پر فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ تبارک و تعالی مثال دیتا ہے
کافروں کے لیے کس کی مثال دیتا ہے کفر کے لیے؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے دو صالح بندوں کے تحت تھی، یعنی ان کی بیویاں تھیں، لیکن کیا ہوا؟ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، لیکن کیونکہ یہ خدا کی نافرمان تھی، انہوں نے اپنے شوہروں کی بات نہیں مانی، ان کے ساتھ ان کی نافرمانی کی، فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ذرہ برابر بھی وہ دونوں یعنی حضرت نوح اور حضرت لوط ان کے کام نہیں آ سکے، یعنی وہ رشتہ ان کے کام نہیں آیا کیونکہ نافرمان تھی۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور ان دونوں سے کہا گیا اللہ کی طرف سے کہ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ، جیسے باقی نافرمان قوم جہنم میں جا رہی ہے، یہ دونوں بھی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہے۔ بس فقط رشتہ ہونا قرآن کریم کے معیار کے مطابق، نبی کے ساتھ رشتہ ہونا، بیٹا ہونا، چچا ہونا، بیوی ہونا، جب تک کہ نبی کی فرما برداری نہ کی جائے یہ کام نہیں آتا۔ عدل الہی اس طرح سے۔ تو اب اگر رسول اللہ نے فرمایا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے تو خطائیں کرنی تھی، خرابیاں کرنی تھی، لیکن رسول پاک نے اپنے نواسے ہونے کی وجہ سے یہ کہہ دیا، نہیں، رسول اللہ سب سے بڑھ کر قرآن مجید کے معیارات پر عمل کرنے والے ہیں، اور یہ روایات شیعہ سنی کتب میں موجود ہیں۔ اور جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے فرشتے نے خبر دی تھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں، تو جیسے رسول پاک نے بعض صحابہ کو یا اپنی ازواج میں سے بعض کو خبردار کیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس پہ تم غلطی پر ہوگے یا ہوگی، ایسا نہ کرنا، تو کیا رسول اللہ کو جب خبر ملی تھی شہادت امام حسین کی تو امام حسین کو سمجھا نہیں سکتے تھے، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ علیہ السلام کو کہہ نہیں سکتے تھے کہ حسین کو منع کرنا کہ کربلا میں نہ جائے، حسین خطا پر ہوگا، منع نہیں کیا بلکہ گریہ کیا کرتے تھے، امام کی شہادت کا تذکرہ کر کے گریہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ بات اس کی گواہی دیتی ہے کہ یہ فقط جنت کی سرداری یہ کسی اہم کام اور کسی بڑے ہدف کی وجہ سے امام حسین کے لیے قرار دی گئی اور امام حسن کے لیے قرار دی گئی کہ ان کے اندر کوئی ایسی صفت موجود تھی، ان کا مقام ایسا تھا، انہوں نے ایسا کام کرنا تھا کہ رسول پاک نے ان کو یہ فرمایا، ورنہ میں نے عرض کیا نبی کی بیوی ہونا، نبی کا بیٹا ہونا، نبی کا چچا ہونا صرف نافرمانی کی شکل میں اور نبی کی شریعت سے ہونے کی شکل میں، پھر یہ کسی بھی کام نہیں آتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی حدیث سمجھنے والوں کے لیے کہ جنہوں نے اندھی تقلید کو اپنا شعار نہیں بنایا ہوا اور دین کے بارے میں سوچتے ہیں اور قرآن مجید کے معیارات پر پرکھتے ہیں، روح دین کو سمجھنے والا جانتا ہے کہ حسین کیا چاہتے ہیں اور یزید کس قسم کا۔ یزید کی زندگی آپ اس کی صفات پڑھیے، جو تراجم کی کتب ہیں علماء اہل سنت بزرگ علماء نے لکھی ہیں، یزید کیسا آدمی تھا۔ اس کو اجازت دینا کہ تم امت پہ مسلط ہو جاؤ، ایک غلط انسان جو خود اس طرف نہیں جانا چاہتا جس طرف اللہ معاشرے کو لے کے جانا چاہتا ہے، اس کے سپرد آپ ملت کی باغ دوڑ کر دیں۔ جب امت نے یہ کیا، امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، تو اس کے بعد یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور فاسق و فاجر لوگ امت پر مسلط ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔